اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انسانی عقل اور شعور اللہ تعالیٰ کی سب نعمتوں میں سے سب سے افضل ہے، اور اسی کی بدولت انسان نے اس کائنات کے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ناظر، کیا آپ نے کبھی سائنس فکشن ناول پڑھے ہیں جن میں اکثر ایسے واقعات لکھے ہوتے ہیں جو سمجھ سے بالا تر اور کسی اور دنیا کے لگتے ہیں؟ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سائنس فکشن ناولوں میں بیان کیے جانے والے واقعات حقیقت بھی ثابت ہو گئے ہیں؟ جی ہاں، ڈان کے مطابق جب ان ناولوں کو تحریر کیا گیا تو وہ خواب و خیال سے کم نہیں تھے، مگر حیران کن طور پر ان میں کی جانے والی پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئیں۔ آج ہم ایسے ہی کچھ ناولوں میں کی گئی پیشن گوئیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ لیبارٹری میں گوشت کی پیداوار۔ گوشت کی اس طرح تیاری کا ذکر 1897 کے سائنس فکشن ناول ٹو پینلز میں ملتا ہے، جس میں مصنف کرٹ لاسورز نے لیبارٹری میں تیار کیے جانے والے گوشت کا ذکر کیا تھا۔ اس ناول میں مریخ کے باسیوں نے اس طرح کی مختلف غذائیں زمین کے لیے متعارف کرائی تھیں۔ چاند پر لینڈنگ۔ 1865 میں فرانسیسی مصنف جولز ورزن کے ناول فرام دی ارتھ ٹو دی مون میں انہوں نے انسان کے چاند پر پہنچنے کا سفر کو بیان کیا تھا۔ ایک صدی بعد اپولو 11 کے ذریعے انسان چاند پر پہنچے، یہاں تک کہ عملے میں بھی اتنے ہی لوگ تھے جتنے مصنف نے تحریر کیے تھے۔ اس مصنف نے خلا میں انسانی بے وزنی کے تجربے کا بھی ذکر کیا تھا، جو بعد میں حقیقت ثابت ہوا۔ ٹائٹینک کا ڈوبنا۔ 1898 کو مورن رابرٹسن کا ناول دا ورک آف دی ٹائٹینک اور فیوٹیلٹی شائع ہوا تھا، اور انہوں نے پڑھنے والوں کو ایک کبھی نہ ڈوبنے والے بحری جہاز کے بارے میں بتایا تھا، جس کے بنانے والوں کا دعویٰ تھا کہ وہ کبھی ڈوب نہیں سکتا، مگر ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا۔ اس ناول کے 14 سال بعد دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز ٹائٹینک تیار ہوا اور اسی طرح ڈوبا جیسے ناول میں لکھا گیا تھا۔ ایٹم بم۔ ایچ جی ویلس نے اپنے ناول دا ورلڈ سیٹ فری میں یورینیم سے بنی دستی بموں کی تیاری کی پیشن گوئی کی تھی، جو بہت زیادہ تباہی مچا سکتے تھے، جسے انہوں نے ایٹم بم کا نام دیا، اور مصنف کا کہنا تھا کہ یہ بم مستقبل میں بہت زیادہ تباہی مچائیں گے۔ ان کی کتاب شائع ہونے کے 31 سال بعد حقیقی ایٹم بم کو جاپانی شہروں پر گرایا گیا۔ سرد جنگ اور واٹر بیڈ۔ مصنف رابرٹ ہیلین نے 1941 میں ایک مختصر کہانی میں سرد جنگ اور ایٹمی دوڑ کی پیشن گوئی کی، جو درست ثابت ہو گئی۔ اسی طرح انہوں نے واٹر بیڈ کی بھی پیشن گوئی 1961 کے ناول اسٹرینجر ان اے اسٹرینج لینڈ میں کی تھی، اور وہ بھی حقیقت کا روپ دھار گئی۔ کریڈٹ کارڈ۔ 1888 کے ایک ناول لنک بین ورڈ میں مصنف ایڈورڈ بیلامے نے کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی پیشن گوئی کی، جو کہ 1950 کی دہائی میں درست ثابت ہوئی۔ اس ناول میں مرکزی کردار 1887 میں سوتا ہے، اور اس کی آنکھ سن 2000 میں کھلتی ہے۔ مریخ کے 2 چاند۔ 1726 میں جوناتھن سوئفٹ نے اپنے ناول گیلیورز ٹریولز میں دعویٰ کیا تھا کہ مریخ کے 2 چاند ہیں، اور انسانوں کو یہ حقیقت جاننے میں مزید 151 سال لگے تھے۔ حیران کن طور پر مصنف نے مریخ کے ان 2 چاند کے محور کا فاصلہ اور دیگر تفصیلات بھی بالکل درست بیان کی۔ ایئر فون اور ہیڈ سیٹس۔ 1953 کے ناول فان ہائٹ 451 میں مصنف رے براڈ بری نے ایئر فون کا ذکر کیا تھا، حالانکہ اس وقت تک اس قسم کی کوئی ایجاد سامنے نہیں آئی تھی۔ اس ناول میں جس معاشرے کو دکھایا گیا تھا وہ کچھ ایسی ایجادات کا تذکرہ سی شیلز اور تھیمبی ریڈیوز کے نام سے بھی کرتے تھے، جو آج کے ایئر فون اور بلوٹوتھ ہیڈ فون سے مشابہت رکھتے ہیں۔ انٹرنیٹ۔ 1898 میں مارک ٹوائن نے ایک مختصر کہانی فرام دی لندن ٹائمز آف 1904 میں ایک جرم کا اصرار کیا، جس میں ایک موجد جس نے ٹیلیٹروسکوپک تیار کیا تھا کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس ایجاد کو مصنف نے لامحدود فاصلے تک استعمال ہونے والا فون قرار دیا تھا، جو دنیا بھر میں ایسا نیٹ ورک تشکیل دیتا ہے جس سے معلومات تک ہر ایک کی رسائی حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ آج کے انٹرنیٹ سے کچھ زیادہ ہی ملتا جلتا ہے۔ سکون آور ادبیات۔ ہکسلے کے ناول برینیو ورلڈ میں ایسے معاشرے کا ذکر کیا گیا تھا جو نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ منشیات کے عادی شہری مزاج خوشگوار رکھنے کے لیے مخصوص ادویات کا استعمال کرتے تھے۔
جو اداسی اور پریشان کن حالات سے نجات دلاتی ہے۔ یہ ناول سکون آور ادویات کے پہلے تجربات سے 2 دہائیوں قبل لکھا گیا تھا اور مصنف نے اس کی دنیا بھر میں مقبولیت کی بھی درست پیشن گوئی کی۔ آئی پیڈ 1968 کے سائنس فکشن ناول 2001 اے اسپیس اوڈیسے میں مصنف سی کلارک نے خلائی مخلوق کے حملے اور وزن پر نئی ذہین زندگی کا خیال پیش کیا، جس میں لوگ الیکٹرانک پیپرز نیوز پیڈ استعمال کرتے ہیں جس سے وہ پڑھ سکتے تھے، جو بالکل آئی پیڈ جیسا تھا۔ ناظرین، یہ تھی وہ پیشن گوئیاں جو ان ایجادات سے کئی برس پہلے ناولوں میں بتائی گئی اور بعد میں ٹھیک اسی طرح ہمیں دکھائی دیں۔ اب اس کے آگے کیا راز ہے، یہ آپ خود جانیے، سرچ کیجئے۔ اگر آپ کو پتہ چلے تو کمنٹس باکس میں ہمیں اطلاع دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔